بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم ألا له الخلق والأمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، دین کی بات کرنی ہو یا دین کے علاوہ کسی دوسرے موضوع سے متعلق بات کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی مثال بیان کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اسلامی علوم میں بھی یہ طریقہ رائج ہے اور سکولوں اور کالجوں میں بھی پڑھانے والے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے مثال بیان کریں گے اور مثال بیان کرنے کے بعد پھر وہ بات سمجھاتے ہیں جس بات کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہو. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ مثالیں بیان کرتے ہیں اور مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معمول تھا، طریقہ تھا کہ آپ پہلے مثال بیان کرتے اور مثال بیان کر کے پھر بات سمجھاتے تھے. قرآن میں بھی بہت مثالیں ہیں اور احادیث میں بھی بہت مثالیں ہیں. وہ مثالیں بعض دفعہ قوموں کی بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ وہ مثالیں کسی فرد کی بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ مثال ذہن سے تیار کی جاتی ہے. یہ مثال سامنے رکھ کر پھر بات سمجھاتے ہیں. غرض یہ کہ یہ رائج ہے اور مفید ہے، بلکہ بعض دفعہ براہ راست بات سمجھانے سے اس طرح بات سمجھ میں نہیں آتی جس طرح سے مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہے. مثلا آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کے دروازے کے باہر سے بہتی ہوئی نہر ہو اور اس میں 5 دفعہ وہ غسل کرے گا تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ میل باقی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا اسی طرح سے جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو گناہوں کو صاف کرنے کے لیے مثال پہلے سمجھائی. یا ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ٹہنی کو ہلایا، اس کے پتے گر گئے اور پتے گرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جیسے پتے گر جاتے ہیں اسی طرح سے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یا مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے آگ جلائی، وہ آگ جب تیزی کے ساتھ روشن ہو گئی پھر چاروں طرف سے کیڑے مکوڑے اس آگ کی طرف دوڑنے لگے، پھر ایک دوسرا آدمی آ کر ان کیڑے مکوڑوں کو بچاتا ہے اس آگ کی طرف مت جاؤ، جس کو پونپر کہتے ہیں. تتلیاں جب آگ کی طرف آتی ہیں، خاص طور پر دیکھا ہوگا جب شمع جلتی ہے تو پتنگے آتے ہیں، تتلیاں آتی ہیں اور اس پر جھپٹا مارتی ہیں اور اس کے بعد بھی جل جاتی ہے. تو جیسے وہ تتلیاں آگ کی طرف آ رہی ہیں، دوسرا آدمی ان کو تتلیوں کو بچا رہا ہے. بعض یہ بچ جائیں گے، بعض نہیں بچ جائیں گے. یہ آپ نے بیان فرمائی اور صحابہ کرام کو تو ظاہر ہے سمجھ میں نہیں آئی یہ مثال کیا ہوئی. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کے اندر گناہ رکھے ہیں اور وہ گناہ انسان کرتا ہے اور اس گناہ کرنے کے بعد پھر آگے جہنم میں جائے گا اور لوگ ان گناہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور وہ گناہوں سے بچانے کے لیے میں کھڑا ہوں. تو وہ جو بچانے والا ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو بتایا اور تتلیاں جو ہے وہ انسانوں کو بتایا. اور غرض یہ کہ مثال کے ذریعے سے دین کے بعد سمجھانے کا طریقہ یا کوئی دوسرا چیپٹر سمجھانے کا طریقہ دنیا میں رائج ہے. اس وقت ایک مثال بیان کی جائے گی اور مثال کو بیان کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا عبرت کی چیز ہے. حضرات، دنیا میں ہر انسان جانتا ہے کہ جو آدمی جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس آدمی کو حق ہے اس چیز کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ اس کا مالک ہے. جس آدمی نے زمین کا پلاٹ خریدا اس آدمی کو اختیار ہے اس زمین کے پلاٹ میں وہ مکان بنائے، دکان بنائے، سبزی اگائے، پھل اگائے یا بیچے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے.
ٹھیک اسی طرح سے ایک شخص نے مثلا سونا خریدا، اب سونے کے بعد خریدتے ہوئے اس سونے کا وہ کیا بنائے گا اس کو اختیار ہے، چاہے وہ جوں کا توں پاؤنڈ رکھے، چاہے اس کا وہ کوئی بھی زیور بنائے جو خواتین استعمال کرتی ہیں، اس کو اختیار ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ لوہار نے لوہے کا پیس خریدا، اب اس کو اختیار ہے کہ اس لوہے کا پیس کا کیا بنائے گا، وہ کون سا اوزار، کون سا سامان جو لوہے کی چیزیں بنتی ہیں ان میں سے کون سی چیز بنائے گا، اس کو اختیار ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ جس شخص نے کپڑے کا پیس خریدا، اس شخص کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ یہ کپڑے کا پیس میں نے خریدا ہے، اس کی مجھے کون سی چیز مجھے بنانی ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ سکول یا کالج میں پڑھتا ہے، اس نے کہا مجھے نوٹ بک چاہیے، آپ نے اس کو کاپی لا کر کے دے دی، اب اس کو اختیار ہے کہ اس نوٹ بک کو وہ کس سبجیکٹ کے لیے رکھے گا، چاہے وہ سائنس کے لیے رکھے، چاہے وہ جغرافیہ کے لیے رکھے، چاہے ہسٹری کے لیے رکھے یا میتھ کے لیے رکھے، کیونکہ کاپی اسی کی ہے۔ طریقہ بالکل واضح ہے کہ جو انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کے اختیار اور حق اسی کو ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ مثلا فرض کرتے ہیں ایک شخص نے زمین کا ایک پلاٹ خریدا اور اس نے پہلے تو ارادہ کیا کہ میں مکان بناؤں گا، بعد میں سوچا کہ نہیں مکان نہیں بناؤں گا، میں اس کو بیچوں گا۔ وہ مکان بنانے کا فیصلہ کرے گا تو ہم کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، اور بیچنے کا فیصلہ کرے گا تب بھی ہم کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، کیونکہ وہ مالک ہے۔ مان لیجیے اس نے بیچنے کا ارادہ کر لیا، خریدار ڈھونڈا گیا، لیکن بعد میں اس کو مناسب نہیں لگا اور اس کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اب میں یہاں دکان بناؤں گا، تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ مالک ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ آپ کو کلی تصرفات کرنے کا حق ہے، آپ ہولی سولی حق کو جو کہ چاہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں۔ مالک ہونے کے معنی یہ ہے جس آدمی کی جیب میں پیسہ ہے اس پیسے سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ حضرات یہ جو چند مثالیں چھوٹی موٹی بیان کی جا رہی ہیں، ان تمام مثالوں کو ذہن میں رکھ کر اب غور کریں۔ یہ کائنات خود نہیں بنی، نہ بن سکتی ہے، نہ ممکن ہے دنیا میں کوئی چیز خود بنے، اور اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ احمقانہ خیال، یہ جاہلانہ بیوقوفی کا خیال آتا ہو یہ کائنات خود بخود بنی ہے، جیسے دنیا کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو اس سے بڑی بیوقوفی دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز خود نہیں ہوا کرتی، کوئی چیز خود نہیں ہوا کرتے تو ساری کائنات خود کیسے بنے گی؟ کشتی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، جہاز نہ خود بنتا ہے نہ خود چلتا ہے، کپڑا نہ خود بنتا ہے نہ یہ خود سلتا ہے، نہ یہ خود دھلتا ہے۔ کپڑا بنانے کی فیکٹری کہیں ہے اور وہاں ایک بہت بڑا سٹاف ہے جس نے اس فیکٹری میں کام کیا ہے، اور اس کے لیے پہلے وہ بہت بڑا را مٹیریل لایا گیا، اس کے بعد فیکٹری میں کپڑا بنا، پھر اس کی لمبے پروسیس کے ساتھ اس کی پیکنگ ہو کر پھر ہم تک پہنچا، پھر ہم نے کپڑا خریدا ہوگا کسی ٹیلر ماسٹر کے پاس پہنچایا، اس نے بعد میں پہلے میجرمنٹ لیا ہوگا، پھر کٹنگ کی ہوگی، پھر سلائی کی ہوگی، اس کے بعد ہم نے پہنا، اور جب یہ میلا ہو گیا پھر اس کے بعد دھوتے ہیں۔ یہ سارا انسان کرتا ہے، خود اس میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، عالیشان مسجد ہے ماشاءاللہ، چاروں طرف سے پینلنگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف سے پینلنگ لگی ہوئی ہے۔ یہ پینلنگ خود نہیں آئی، یہ پیس خود نہیں جڑے، ان پیسوں کے اندر جو بیلنس ہے یہ بیلنس خود نہیں ہوا، لازماً کوئی نہ کوئی مسجد کے منتظمین نے محنت کی ہے، اس کے بعد پھر ایک بہت ماہر کاریگر لایا گیا، پھر یہ کہیں سے لکڑیاں لائی گئیں، یہ لکڑیاں کسی جنگل سے اگائی گئی ہیں، اس کے بعد پھر ان کو کاٹا گیا ہے، ان کو چیرا گیا ہے، ان کے پیس بنائے گئے، پھر ان کے بعد یہ سارا خود بخود نہیں ہوا، کسی نے کیا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ جناب یہ بات تو صحیح ہے کہ پینلنگ مسجد میں ہوئی ہے، یہ کوئی کارپینٹر رہا ہے، کوئی ترخان رہا ہے، اس کے پاس اوزار رہے ہیں، پھر یہ کہیں سے درخت کاٹا گیا ہے، کاٹنے کے بعد پھر اس کے پیس بنائے گئے ہیں، پھر چاہے وہ کشمیر کے جنگلوں کا درخت تھا یا باہر کے کہیں کا، اگر یہ وہیں باہر کی آئی ہوئی پینلنگ ہے تو یہاں لائی گئی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر زمین سے درخت خود بخود ہوگا ہے، تو یہ سارے کام خود نہیں ہو سکتے، تو زمین سے درخت خود بخود کیسے ہوگے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ بسکٹ کا پیس کھاتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی بڑا ماہر رہا ہے جس نے بسکٹ بنائے ہیں، اس میں ساری چیزیں بیلنس کے ساتھ میں ڈالی ہیں، یہ میٹھا بسکٹ ہے تو اتنا ہی میٹھا ڈالا اس میں جتنا ہونا چاہیے، یہ نمکین بسکٹ ہے تو ویسے اتنا ہی نمک ڈالا گیا، پھر کہیں اوون میں یہ تیار ہوا ہوگا، پھر سانچے بنے ہوں گے، غرض یہ کہ سب ہو، لیکن زمین سے اناج خود بخود ہوگا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ساری کائنات خود نہیں بنی، اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اور وہ اللہ اپنا تعارف کرا کر کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کائنات بنائی۔
ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، تمہارا رب یہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں جو جو کچھ چاہیے تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا تمہیں کیا چاہیے، تمہارے مانگے بغیر، تمہاری چاہت کے بغیر، تمہارے طلب کے بغیر میں نے وہ ساری چیزیں تم کو عطا کر دی ہیں جن جن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی۔ ظاہر ہے انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جا کر مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ ہونی چاہیے، سننے کے لیے کان ہونے چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں ہونے چاہیے، کھجلانے کے لیے ناخن ہونے چاہیے، یہ بھی نہیں معلوم تھا انسان کو۔ کھجلانے کے لیے ناخن ہونے چاہیے، سوچنے کے لیے دماغ اور میموری سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ باڈی کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے یہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے رکھا ہے۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسے معلوم تھا اس دنیا میں انسان کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں انسان کو۔ پھر زندگی گزارنے کے لیے باہر جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سارا مہیا کر دیا۔ مثلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا تب تک جب تک ہوا نہ ہو، اور ہوا نہیں آکسیجن، کیونکہ انسان کے لیے آکسیجن چاہیے، درختوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، وہ گیس بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکیں گے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری سے بغیر جی نہیں سکیں گے، اور اس کو بیلنس کرنا ہے۔ اب یہ آکسیجن کیسے بنتی ہے یہ تو سائنس پڑھنے والے بتائیں گے کیسے بنتی ہے۔ ہم نے بھی جب بھی پڑھا تو حیران ہوتا ہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے کیسے نظام بنایا ہے، آکسیجن کیسے بنتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے بنتی ہے، مونو آکسائڈ کیسے بنتی ہے، پھر وہ بن کر کے پھر بیلنس کیسا رہتا ہے اس میں، اور امبیلنس ہو جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے دنیا میں جس کی وجہ سے اس کو بعد میں پھر بیلنس کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کوئی کرنے والا کر رہا ہے۔ تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، اللہ نے ہوا رکھی، اور اتنی رکھی جتنی چاہیے، اس سے زیادہ ہو جائے گی تو انسان جی نہیں پائیں گے، اور کم ہو جائے گی تب بھی جی نہیں پائیں گے۔ پھر یہ ہوا انسان کو مہیا رہنی چاہیے ہر وقت، اس کے لیے نہ کوئی سلنڈر لگانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ سب کو معلوم ہے جب آکسیجن کی لیول کم ہو جاتی ہے اور بعد میں انسانوں کو بنا ہوا سلنڈر لگانا پڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کا بنایا ہوا سسٹم جب کام کر رہا تھا تو کبھی زبان سے شکر بھی نہیں پڑا۔ کبھی کبھی ہسپتالوں میں جا کر جب آپ بھی دیکھتے ہیں نا ڈائلیسس ہو رہی ہے، اور ڈائلیسس جب ہو رہی ہے اس وقت خیال آتا ہے کہ اللہ کا بنا ہوا گردہ ساری زندگی کام کر رہا ہے، اور جب وہ گردہ فیل ہو گیا اور اب انسان کی بنائی ہوئی مشین 4 گھنٹے کی ڈائلیسس کے بعد جب پیشنٹ کو گھر لاتے ہیں تو ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 3-4 دن کے بعد پھر نئی ڈائلیسس کرنے کے لیے پہنچنا پڑتا ہے۔ اب تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ اللہ کا گردہ کتنا کام کرتا ہے، اور ہے کتنا پھولس برابر جو گرد، اور وہ کتنا کام کتنی یہ اللہ کا بنایا ہوا گردہ کام کر رہا ہے۔ اس گردے میں نہ کوئی انرجی پہنچانی، کچھ بھی نہیں، وہ خود بخود اپنا کام، لیکن جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، اور اس کائنات میں انسان کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری اللہ نے انسان کے لیے مہیا کر دی ہیں، باہر بھی اور اندر بھی۔ انسان ہوا کے بغیر جی نہیں سکتا، اللہ نے انسان کے لیے ہوا کا پورا انتظام کیا، اور اس ہوا کو استعمال کرنے کے لیے خود کچھ بھی نہیں کرنا، یہاں تک کہ ارادہ بھی نہیں کرنا ہے۔ پانی پینے کے لیے تو اٹھنا پڑے گا، گلاس میں پانی لینا پڑے گا، لیکن ہوا لینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ انسان نیند میں بھی ہوا لے رہا ہے، اور نیند میں ہوا لے رہا ہے اس طرح سے کہ اگر سر کے اوپر سے کپڑا ڈالا ہوا ہے، کمرے بھی بند ہیں، بلکہ سردیوں میں جب چلے کلان ہوتا ہے چاروں طرف سے کھڑکیاں بھی بند ہوتی ہیں، باہر انسان پالیتھین بھی لگا کر کے رکھتا ہے، دروازے بھی بند کیے ہوئے ہیں، باہر سے کہیں سے بھی ہوا اندر نہیں آنی چاہیے کیونکہ ٹھنڈی ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کمرے کے اندر آکسیجن کی اتنی مقدار آ چکی ہوتی ہے جو صبح تک اس کمرے کے رہنے والے تمام انسانوں کی ضرورت پوری کرے، اور اس کے بعد انسان سو جاتا ہے، سر کے اوپر لحاف لے کر کے سوتا ہے 5-7 گھنٹے، جتنی دیر میں وہ لحاف کے اندر چھپا رہتا ہے، اس کا منہ بھی بند ہے، سر کے اوپر لحاف ہے، لیکن اتنی آکسیجن وہاں بھی پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد بھی انسان کہتا ہے کون کر رہا ہے یہ تو سوچنے کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب پیدا کیا، اور باہر جو کچھ ہونا ہے، باہر کیا ہونا چاہیے تھا؟ غذائیں۔ اب انسان کی باڈی کو جس طرح کی غذاؤں کی ضرورت ہے ان غذاؤں کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہے۔ انسان کی باڈی کو کیلشیم کی ضرورت ہے، آئرن کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، میگنیشیم کی ضرورت ہے، پوٹاشیم کی ضرورت ہے، وٹامنس کی ضرورتیں ہیں، اور کیا کیا ضرورتیں ہیں جو ہم سائنس میں یا میڈیکل سائنس میں جا کر پڑھتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ نے تمام غذاؤں میں رکھی ہیں۔
پڑھتے ہیں ہم گوشت کے اندر کیا کیا وٹامن ہے، دودھ کے اندر، انڈوں کے اندر، پھلوں کے اندر، ڈرائی فروٹ کے اندر، سبزیوں کے اندر، دالوں کے اندر، کس کے اندر کیا کیا، وہ تو اللہ ہی نے تو رکھا ہے، وہ کہ تمہاری باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری میں نے مہیا رکھی ہے۔ سردیوں میں تمہاری باڈی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، سبزیاں سردیوں میں ویسی ہی قسم کی آئیں گی، گرمیوں میں بھی جن چیزیں کی ہوتی ہے۔ ہندوان کون سے زمانے میں زیادہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں؟ تربوز کون سے زمانے میں زیادہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں؟ کھیرا کون سے زمانے میں زیادہ ہوتا ہے؟ گرمیوں میں، کیونکہ ان کے اندر واٹر لیول بہت زیادہ ہے، اور گرمیوں میں انسان کو پانی، ہوا کی، واٹر کی ضرورت ہے۔ ہر موسم کے اندر جیسی جیسی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے، اور اس کے بعد پھر انسان کی باڈی کو بھی اللہ نے ویسا ہی بنایا۔ کیسا بنایا؟ جس موسم میں تم جہاں رہو گے اس موسم کے ساتھ تمہاری باڈی جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لے گی، اور اس کے بعد پھر وہاں زندگی گزار سکو گے۔ ہم یہاں چلے کلام کی سخت سردیوں میں -8، 5، 8، 10 تک برداشت کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ ہم یہ بھی سنتے ہیں فلاں علاقے میں صرف 10 جو ہے مائنس نہیں ہوا پھر بھی لوگ وہاں مر گئے۔ بھائی یہاں کے انسانوں کے اندر اللہ نے قوت برداشت اتنی مہیا کر دی ہے جو یہاں کی سردیاں برداشت کرتے ہیں۔ یہاں ذرا سی گرمی ہو جاتی ہے 34-35 ڈگری، لوگ شور مچانے رہتے ہیں، گرم کو وارے آزاد، گرم کو وارے آزاد، اور جہاں 50 ڈگری کی گرمی ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا، لوگ جی رہے۔ سردیاں آئیں گی اپنے وقت پر آئیں گی اور اس کے اپنے فائدے ہوں گے، گرمیاں آئیں گی اپنے وقت پر آئیں گے، اس کے اپنے فائدے ہوں گے۔ غرض یہ کہ اللہ نے ساری کائنات بنائی، اس کائنات کا سارا نظام وہ چلا رہے ہیں، روشنی کتنی ہونی چاہیے وہ مہیا کر دی ہے، موسم سرد اور گرم کتنا ہونا چاہیے اس کے لیے، اور اس کے لیے پورا سولر سسٹم کام کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی۔ اس کائنات کی کوئی چیز خود نہیں بنی، تمام جانور اللہ نے پیدا کیا اور انسانوں کے کام آ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے ہیں اور تمہارے کام آ رہے ہیں۔ زمین سے اگنے والی تمام چیزیں اللہ پیدا کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری یہ ساری چیزیں، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ زمین سے میں طرح طرح کی چیزیں نکالتا ہوں تمہارے لیے، بعد میں تم کھاتے ہو۔ میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، اس کو زمین میں سٹاک کرتا ہوں، پھر زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہوں، ان چیزوں میں سے دانے والے دانے تو تم کھاتے ہو، گھاس تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعام وانفسهم، تم غور نہیں کرتے میں پانی کیسے برساتا ہوں؟ قطروں قطروں کی شکل میں برساتا ہوں، اگر نالے کی شکل میں آئے گا تو جو نیچے آئے گا وہ مر جائے گا، تو قطروں کی شکل میں پانی زمین پر آتا ہے، پھر وہ پانی زمین پر آ کر اور پھر بھی سیدھے نہیں آتا ہے۔ اور اس میں بھی عجیب عجیب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بارش جہاں سے برس کر چلتی ہے وہاں سے جب قطرہ نیچے زمین کی طرف چلتا ہے تو اگر ہم سپیڈ کو ناپیں میتھمیٹکس کے اصولوں کے مطابق، اگر پانی کے قطرے کی رفتار کو دیکھیں اس کے بعد پھر زمین پر پہنچنے کی رفتار اس کی کتنی تیز ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ ایک منزل سے ایک اینٹ زمین پر پھینکیں گے اس کی ایک رفتار ہوگی، لیکن دوسری منزل سے اگر پھینکیں گے اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، 4 منزل سے پھینکیں گے تو اس کے بعد اس کی رفتار اس سے بھی تیز ہو جائے گی، اور اگر 10 منزل سے اینٹ زمین کی طرف چلے گی تو جس وقت وہ زمین کے قریب ہوگی اس کی رفتار 10 گنا زیادہ ہو چکی ہوگی۔ میں تو سب لوگوں نے پڑھا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے بارش کا قطرہ جہاں سے چلتا ہے اس قطرے کی رفتار زمین پر پہنچتے وقت کتنی ہو جانی چاہیے کہ جتنی گولی کی رفتار ہے اتنی تیز ہو جانی چاہیے قطرے کی رفتار، مگر اللہ تعالیٰ شانوں نے فضا کے اندر سپیڈ بریکر رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی کا قطرہ اپنی رفتار کو روک روک کر کے آتا ہے، اور جب زمین پر گرتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج تک کوئی انسان نہیں کہے گا پانی کا قطرہ مجھے لگا اور زخم ہو گیا، حالانکہ گولی جب لگے گی تو زخم ہو جائے گا۔ تو گولی کی رفتار جتنی ہوتی ہے 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہوتی ہے عام طور پر گولی کی، وہ رفتار قطرے کی بن جانی چاہیے مگر نہیں بنتی ہے کیونکہ اللہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں کریں گے تو زمین پر نہ انسان بچیں گے، نہ جانور بچیں گے، نہ کیڑے مکوڑے، نہ درخت، نہ فصلیں، کچھ بھی نہیں بچیں گے۔ اس طرح سے پانی پھر زمین میں پانی سٹاک کر کے پھر اس میں سے طرح طرح کی چیزیں اگاتے ہیں۔ یہ سارا کیا بیان ہو رہا ہے؟ بیان یہ ہو رہا ہے اس کائنات میں اللہ نے سب کچھ پیدا کیا انسانوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا خالق ہوں، زمین کا مالک میں، تمہارا مالک میں، جانور میں نے تمہارے لیے پیدا کیے، رات و دن میں پیدا کرتا ہوں، خالق کل شیء، ہر چیز کا میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں میری طاقتوں کی کوئی حد نہیں اور میری قدرتوں کی بھی کوئی حد نہیں، میں جب چاہوں گا جس طرح چاہوں گا جو کہوں گا کر سکتا ہوں، جب چاہوں گا جو چاہوں گا جس طرح چاہوں گا کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے عجیب عجیب مثالیں قرآن میں بیان کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرتوں کے نظارے دکھاتے ہیں میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ کیا بیان فرمایا؟
موسیٰ علیہ السلام فرعون کو پتہ چلا کہ یہودیوں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میرے لیے زوال کا ذریعہ بنے گا۔ فرعون نے میٹنگ بلائی اور کہا بھائی کیسے کریں گے؟ وہ سنا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میرے لیے زوال کا ذریعہ بنے گا، تو اس بچے کو روکنا ہے کسی طرح سے۔ اب آج کا زمانہ ہوتا تو نسبندی کرا دیتے، لیکن وہ تو نسبندی کا زمانہ تھا نہیں، اسے وہ نسبندی تو نہیں کرا سکا، البتہ نگرانی شروع کرا دی، جس گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوگا اس کو مار دو۔ چنانچہ فرعون کے کارندے ہر گھر میں نگرانی کرتے تھے، جس گھر کے اندر جہاں بھی کوئی پریگننٹ عورت ہوتی تھی اس پہ نگرانی رہتی تھی۔ بچہ پیدا ہوا، اگر لڑکا تھا تو قتل کر دیا گیا، اور لڑکی تھی تو زندہ چھوڑ دی گئی۔ قرآن کریم میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ بہرحال تو 40,000 بچے فرعون کے آرڈر سے مار دیے گئے تاکہ موسیٰ دنیا میں باقی نہ رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے اپنی ماں کے گھر، پیدا ہو گئے تو والدہ پریشان ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ پولیس کے وہ جو ہے فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرا بچہ چھین کر مار دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر موسیٰ کی والدہ کے دل میں وحی ڈال دی، ہم نے وحی کی اس پر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کر دی کہ اس بچے کو بچانا ہے تو دریا میں پھینک دو۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے صندوق میں بچے کو رکھا اور دریا میں ڈال دیا۔ چنانچہ دریا میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق جو ہے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچا دریا میں جیسے جہلم چرتا ہے اور مکانوں کے پاس سے محلوں سے گزرتا ہے، اسی طرح سے دریا نیل گزر رہا تھا۔ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو جب نظر آ گیا وہاں ایک صندوق جا رہا ہے تو اس نے اپنے آدمی بھیجے اور جا کر کے ملازموں نے وہ صندوق نکال لایا، اور صندوق نکال کر جب دیکھا اس کے اندر سے بچہ نکلا۔ فرعون فوراً چیخ پڑا، کہتا کسی ماں نے یہ بچہ پھینکا ہوگا دریا میں، اس لیے پھینکا ہوگا دریا میں تاکہ یہ بچہ بچ جائے، تو مار دو اس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ وہاں کہتے ہیں کہ فرعون قتل کا فیصلہ کرنے والا تھا تو فرعون کی بیوی نے بچے کو اٹھایا اور اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر کہا قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا۔ فرعون نے بہت اصرار کیا کہ نہیں صاحب ہو سکتا ہے یہی وہ موسیٰ ہوگا۔ پھر فرعون کی بیوی نے کہا یہ کہاں موسیٰ ہوگا اور یہ کہاں وہ بچہ ہوگا۔ بہرحال تو فرعون کی بیوی آڑے آ گئی اور فرعون کو بچے کو قتل کرنے نہیں دیا۔ اب مسئلہ پیدا ہوا بچے کو دودھ پلانا ہے، کیونکہ بچہ ابھی بھی پیدا ہوا ہے، عورتیں لائی جا رہی ہیں تاکہ دودھ پلایا جائے، مگر کسی عورت کی چھاتی بچہ لیتا ہی نہیں ہے، چھاتی لیتا ہی نہیں، یہاں تک کہ آخر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس لوگ پہنچے کہ ایک بچہ فرعون کے دربار میں، وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، تم چلو ہو سکتا ہے تمہارا دودھ پی لے گا۔ چنانچہ یہ والدہ لے جائی گئی، اور جب وہ فرعون کے محل میں داخل ہو گئی اس وقت فرعون کی والدہ سے غلطی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس وقت فرعون کی والدہ کو ہم نے قابو میں رکھا۔ جو ہی اس نے بچے کو دیکھا تو چونکہ وہ اصلی ماں تھی، وہ بےتاب ہو کر بچے کو گلے لگاتی اور کہتے ہائے میں نے گھبرا، مگر اگر وہ یہ کرتی تو لوگوں کو شک ہو جاتا اسی کا بچہ ہے۔ اس لیے جب وہ عورت محل میں اندر داخل ہوئی ہے تو محل میں داخل ہو کر کے جیسے جانتی ہی اس بچے کو، ایسا رویہ برتا جیسا اس کو جانتی ہی نہیں۔ اب اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ بچہ دودھ کسی کا پیتا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس عورت نے اٹھایا، چونکہ وہ والدہ تھی، اس نے بچے نے فوراً اس کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ بعض فرعون نے کہا یہ بچہ تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ساری ضرورتیں پوری کرنی چاہیے۔ اب والدہ بچے کو لے کر واپس آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں، جس سے میں نے قتل کا آرڈر، جو قتل کا آرڈر کر رہا تھا اسی سے میں نے آرڈر نکلوایا بچے کی حفاظت کرو، اور ادھر سے چل رہا ہے آرڈر، بچے مارے جا رہے ہیں، گھروں کے اندر بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کا قتل عام چل رہا ہے۔ 40,000 بچے مارے گئے، قرآن تفسیروں میں موجود ہے، اور جس کو مارنا تھا اس کی حفاظت کا آرڈر کروایا اسی اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ شان یہ ساری کائنات بنائی، وہی اس کا خالق و مالک۔ اب جب وہی خالق و مالک ہے تو جیسے شروع میں مثالیں عرض کی گئی تھی کہ جو مالک ہوتا ہے اس کو ڈیسیژن لینے کا حق ہے کہ زمین کس پلاٹ میں کیا کرنا ہے اور مکان میں کیا کرنا ہے، اور سونا اگر خریدا تو اس کا کیا کرنا ہے، کپڑا خریدا۔ تو جب اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی آرڈر کرنے کا حق ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارو گے اور کیسے، کون سی چیز تمہیں کرنی ہے اور کون سی چیز تمہیں نہیں کرنی ہے۔ جناب والا جس نے سکول کھولا وہی اپنے سکول کے لیے رولز بنائے گا، جس نے ہاسپٹل کھولا وہی اپنے ہاسپٹل کے لیے رول بنائے گا، جس نے فیکٹری کھولی وہی ڈیسائیڈ کرے کہ فیکٹری میں مجھے کیا چیزیں بنانی ہیں، اور جس نے ملازم رکھا وہی ڈیسائیڈ کرے گا آپ کو کون کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی اللہ کو حق ہے کہنے کا
کیا کہ تمہیں کون سی چیز کرنی ہے اور کون سی چیز نہیں کرنی ہے. یہ سارا مضمون قرآن کریم میں 2 لفظوں میں بیان کیا, الا لہ الخلق والامر. اچھی طرح سے سنو, جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی فیصلہ بھی اسی کا چلے گا, قانون بھی اسی کا چلے گا. جس اللہ نے بکری کو پیدا کیا اسی اللہ کا فیصلہ چلے گا. اگر اللہ کہہ رہے ہیں بکری کا دودھ پیو, جائز. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پیشاب سے دور رہو, ضروری ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس کا گوشت تم کھا سکتے ہو, یقیناً. اللہ نے کتے کو بھی پیدا کیا, اللہ نے بھیڑوں کو بھی پیدا کیا, اس کا گوشت حلال رکھا, اس کا گوشت حرام کر دیا, یقیناً اس کو حق ہے, کیونکہ وہ اس کا بھی خالق ہے, اس کا بھی مالک ہے. جس نے پیدا کیا وہی ڈیسائیڈ کرے گا. اور اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ بلا وجہ کے نہیں, ان کے پیچھے حکمتیں ہیں, اس کے اندر لاجک ہے, اس کے اندر فلسفی ہے, اس کے اندر حقیقتیں ہیں. مثلا اسے بات سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے. مثلا انسان کی باڈی کو ضرورت ہے پروٹین کی, اور یہ پروٹین کن کن چیزوں سے ملتا ہے, ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے گوشت. تو گوشت کے ذریعے سے انسان کو, کھانے پینے کے ذریعے سے انسان کو پروٹین ملے گا. لیکن گوشت جس جانوروں کے اندر ہے اس جانور کے اندر گوشت بھی اور خون بھی ہے. اب خون انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. انسان خونخوار نہیں ہے, جنگلی جانور خونخوار ہے, وہ خون پیتا ہے اور ڈائجسٹ کر لیتا ہے. انسان خون پیے گا, ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. 1-2 مرتبہ پیے گا, اس کے بعد اس کا معدہ بیٹھ جائے گا, اور چند دنوں کے اندر معدہ بیٹھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو انسان کا ڈائجسٹو سسٹم, انسان کا نظام ہضم خون ہضم کرنے والا نہیں ہے. انسان سبزی خور ہے, گوشت خور ہے, مگر پکا کر کے, کچا نہیں. جانور کچی سبزیاں کھاتے ہیں, انسان سبزیاں کھانے والا مگر پکا کر. وہ جانور جو گوشت, کچا گوشت کھاتے ہیں, انسان گوشت کھا سکتا ہے مگر پکا کر, کچا نہیں. تو انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ہضم نہیں کر سکتا. اب اس جانور کے اندر گوشت بھی ہے اور خون بھی ہے. تب اللہ نے خون کو الگ کرنے کا اور گوشت کو الگ کرنے کا نظام سمجھایا. کیا؟ تو ذبح کر کے تم خون سارا الگ کر دو گے اور یہ الگ کر دو گے. ایک بار تو جرمنی میں سیمینار ہوا سلاٹنگ پر, ذبح کرنے کا طریقہ. دنیا میں کون کون سا طریقہ ذبح کرنے کا ہے اور ذبح کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے, اس پر سیمینار ہے جرمنی میں. مسلمان ایک ہے وہاں, باقی تمام غیر مسلم دوسری قوموں کے لوگ ہیں. اب وہاں ذبح کرنے کی دنیا میں جتنے طریقے ہیں ان تمام طریقوں پر غور ہوتا رہا, پیپر پڑھے جاتے رہے, 3 دن تک ڈسکشن ہوتا رہا. 3 دن کے بعد اچھا زیادہ تر لوگ کیا کہتے تھے, سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جانور کو پہلے بے ہوش کیا جائے, اس کے بعد اس کو ذبح کرنا چاہیے. اس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ تڑپے گا نہیں, اس کو دکھ نہیں ہوگا. اور یہ جو جانور تڑپتا ہے اور گلا کاٹنے کی وجہ سے بیقرار ہوتا ہے اور ترس آتا ہے, اس سے بچ جائیں گے, کیونکہ وہ جب پہلے بے ہوش کر دیا گیا اس کے بعد اس کو جب گلا کاٹیں گے وہ تڑپے گا ہی نہیں. یہ سب سے بہتر طریقہ یورپ کے تمام ملکوں میں یہی چل رہا ہے, اور یہاں بھی لوگ یہی سمجھاتے تھے یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے. ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جانور کو پہلے دوائی کھلا دو, یا اس کو انجیکشن کر دو, یا اسٹیم کے ذریعے اس کو بے ہوش کر دو, یا گیس ڈال کر کے, کمرے میں گیس ڈالنی ہے, گیس کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر سارے جانور بے ہوش ہو جائیں گے, اس کے بعد سب کے گلے کاٹو گے, بہت اچھا. لیکن جب سیمینار چلتا رہا اور اس کے بعد پھر اسلام کا طریقہ بیان کرنے والے نے بیان کیا, ڈاکٹر حازم تھے مصر کے, ایجپٹ کے, اس نے اب اسلام کا طریقہ بیان کیا. 3 دن کے ڈسکشن کے بعد اس کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے وہاں, اس کے پورے کا جو خلاصہ انہوں نے نکالا, جو اس کے ذمہ دار تھے, اس نے کیا کہا 3 دن کے بعد, اس نے کہا میں بہت خوشی کے ساتھ, بہت تعجب کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے. اسلام کہتا ہے جانور بے ہوش نہیں, پہلے زندہ رکھو اس کو, اور جتنا زیادہ تڑپے گا اتنا. اس کے بعد وجہ اس نے بتائی کہ ذبح کرنے کا مقصد ہے جسم سے خون نکال دینا, اور جب جانور بے ہوش ہوگا اس کا جب گلا کاٹیں گے تو سارا خون نہیں نکلے گا, اور سارا خون نہیں نکلے گا, وہ خون جو ہے اس کے اندر چلا جائے, اور خون کے اندر اس سے چلا جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ گوشت فریش نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے تھا. تو غرض یہ کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اسی اللہ کو کہنے کا حق ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارو گے, اور زندگی گزارنے کے لیے اس نے کچھ چیزیں لازم کی ہیں اور کچھ چیزیں بین کر دی ہیں. جو چیزیں بین کر دی ہیں وہ انسانوں کے لیے نقصان پہنچانے والی تھی, اس لیے وہ بین کر دی گئی, اور جو چیزیں انسان کے لیے فائدے مند تھی وہ انسانوں کے لیے لازم کر دی گئی. بس یہی ہے اسلام ہے. اسلام نام ہے کس چیز کا کہ یہ کائنات خود نہیں بنی, اسلام نام ہے اس چیز کا کہ کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. اس اللہ نے اپنا سارا تعارف خود کرایا میں کیا ہوں, اور میری قدرتیں کیا ہیں, میری حکمتیں کیا ہیں, میری رحمتیں کیا ہیں, اور تم کو میں نے کیا کیا دیا اور کیا کیا تمہارے لیے ہونا چاہیے تو سارا میں نے کیسے مہیا کیا تمہارے لیے.
وہ سب کچھ تمہارے لیے میں نے مہیا کہ میں ہی تمہارا خالق اور مالک ہوں، اور یہ ساری کائنات چونکہ میں نے بنائی اس لیے میں فیصلہ کروں گا کون سی چیز تمہارے لیے فائدے مند ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، میں خالق اور مالک ہوں، میں تمہارا فیصلہ کروں۔ اسی اللہ نے طے کر دیا کیسا؟ مرد کے اندر عورتوں کی طرف رجحان ہے، یہ اللہ نے رکھا انسانوں کے اندر، ساتھ میں اسی اللہ نے طے کر دیا کہ اس رجحان کو تم پورا کرو گے نکاح کے ذریعے، اور اگر ایک نکاح سے تمہاری ضرورت پوری نہ ہو تو 2 کرو، 3 کرو یا 4، مگر بدکاری مت کرنا، غلط کاری مت کرنا۔ اس غلط کاری کے نقصانات تم کو سمجھ میں ابھی نہیں آئیں گے، تم کو وقتی طور پر تھوڑی دیر کا مزہ آئے گا، لیکن اس کے بعد آگے نتائج اس کیا نکلیں گے؟ تمہاری سوسائٹی ساری برباد ہو جائے گی۔ کیسے برباد ہوگی؟ اس لیے کہ کوئی نکاح کسی سے کرے گا نہیں، پھر تمہارا حال جانوروں جیسا ہو جائے گا، پیدا ہونے کے بعد اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جیسے جانور کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے انسانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس کے بعد پھر جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ کوئی نالیوں میں مرے گا، کوئی کہیں مرے گا، اس لیے زناکاری کو بین کر دیا گیا اور نکاح کو جائز کر دیا، اور نکاح میں فرمایا گیا چاہے تم 4 نکاح کرو مگر بدکاری مت کرنا۔ اب جو اللہ نے اس انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو نظام بنایا، اسی نظام کا نام اسلام ہے۔ اس اسلام میں عبادت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں رہن سہن بھی ہے، اس میں بزنس بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام میں نہ ہو، یعنی اسلام فل مکمل مذہب ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ صاحب جیسے باقی مذہب ہے مندر میں تھوڑی دیر کے لیے گئے، وہاں گھنٹی ونٹی بجا کر کے باہر نکل کے آگے کچھ بھی نہیں، یا مثلا چرچ میں تھوڑی دیر کے لیے گئے، وہاں کرسی پہ بیٹھ کر کے پرائر کر لیا اور اس کے بعد پھر روٹی کھا کر واپس نکل، مذہب ختم ہو گیا۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے تمہاری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں جس کے لیے تمہیں ہم سے گائیڈنس نہیں رہی ہوں گے، خود کچھ نہیں کر سکتے۔ تم پیدا ہو جاؤ گے اسی وقت ہمارا آرڈر آئے گا پہلے بچے کا اذان پڑھو، پیدا ہونے کے بعد دوسرے دن آرڈر آئے گا بچے کا ختنہ کرو، پیدا ہونے کے بعد تیسرے دن آرڈر آئے گا کہ بچے کے لیے تم اب عقیقہ کرو، اب اس کا نام رکھو، اور اس کے بعد پھر جو ہی بچہ بولنے کے قریب ہوگا تو تم کوشش یہ کرنا کہ سب سے پہلے بچے کی زبان سے اللہ نکلے۔ میں نے حدیث پڑھی، کوشش کریں جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، جب تمہارا نکاح ہو جائے گا اور اللہ تم کو اولاد عطا کرے گا، اس کو کوشش کرنا اس بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ آ جانا چاہیے۔ اگر اس بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ آ گیا، یعنی اس بچے نے ابھی کچھ بھی نہیں بولا، سب سے پہلے اس کی زبان پر اگر اللہ آ گیا تو اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور میں نے خود دیکھا کہ واقعتاً بچے کی زبان ہم نے دیکھا، اور دیکھنا بھی چاہیے۔ ہسپتال میں جا کر بچے کو گود میں لیتے ہیں اذان پڑھنے کے لیے، آدھا گھنٹہ پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد اسے نہلا کر کے کپڑے پہنا کر جب جو ہی اللہ اکبر پڑھا اس نے فوراً آنکھ کھول دی۔ ہم نے خود دیکھا، بچے کو گود میں لیا، وہ رو رہا تھا، جو ہی کہا اللہ اکبر ایک دم چپ ہو گیا، اور ایک دم چپ ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے توجہ کے ساتھ سن رہا ہے اور یہ اللہ اس کے اندر فیڈ ہو رہا ہے۔ اور جب یہ بولنے کے قریب ہوگا، جب سب سے پہلے بچے نے کہا اللہ، وہ آدھا کہے گا، اللہ کہے گا، تو بس آپ سمجھ جاؤ آپ کی مغفرت ہو گئی، اور یہ بولے گا تب جب اسی ماحول میں ہوگا۔ تو غرض یہ کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہر چیز کے بارے میں ہمارا اسلام ہم کو گائیڈ کرتا ہے، ہر جگہ۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، اس وقت میرے لیے آرڈر کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کس چیز سے مجھے بچنا ہے۔ ایک آدمی اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے فراڈ مال مت بیچنا، ایکسپائر مال مت بیچنا، ملاوٹ کر کے مت بیچنا، غلط ریٹ مت لگانا، گندی چیزیں مت بیچنا جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہے، مثلا ڈرگز یا چرس اور اس طرح کی چیزیں، ان کا بزنس مت کرنا، کسٹمر کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، محبت کا معاملہ کرنا، جو چیز جس ریٹ کی ہے اسی ریٹ کی بیچنا، کسٹمر کے ناواقف ہونے کا فائدہ اٹھا کر کے ریٹ زیادہ مت لگانا، آیا اس کے لیے آرڈر۔ دوسرا آدمی دفتر میں ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ دیکھو تم ملازم ہو، تم تنخواہ لے رہے ہو، چاہے تم پرائیویٹ ملازمت کر رہے ہو یا گورنمنٹ کی ملازمت کر رہے ہو یا کسی ڈپارٹمنٹ کی، تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہارا سارا ٹائم جو ہے اس کام کے لیے ہے، تم انسانوں سے فراڈ نہیں کرو گے، کرپشن نہیں کرو گے، رشوت نہیں لو گے، کام ڈیلے نہیں کرو گے، وقت برباد نہیں کرو گے، اور کام امانت داری کے ساتھ کرو گے، جو کام تمہارے حوالے کیا گیا اس کام میں ڈیلے نہیں کرو گے۔ غرض یہ کہ اس کے لیے بھی حکم ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے۔ جو انسان جوانی کی زندگی میں ہے، اب اس کے لیے اس کو سمجھنا ہے میں اس وقت جوانی کی زندگی میں ہوں، چاہے میں پڑھ رہا ہوں، چاہے میں جاب کر رہا ہوں، مگر جوانی کی زندگی میں ہوں، اس کو سمجھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام مجھے کس چیز کا حکم کرتا ہے۔ اسلام اسے حکم کرے گا اپنے آپ کو تمام ان برے کاموں سے بچانا جن برے کاموں میں نوجوان برباد ہو سکتے ہیں۔ اس میں غلط تعلقات ہیں، اس میں ڈرگز ہے، اس میں فیشن ہے، اس میں فضول خرچی ہے، اس میں جیسے آج راتوں آدھی رات لڑکے جو ہے وہ موبائل کے غلط یوزنگ میں ہیں،
کہیں یوٹیوب پہ ہیں اور کہیں فیس بک میں ہیں اور نہ جانے کن کن چینلوں میں لگے ہوئے ہیں. نہ وقت الگ برباد، پیسہ الگ برباد، انرجی الگ برباد، اور مائنڈ سیٹ اس سے الگ جو بگڑ جاتا ہے وہ الگ ہے. انسان جو کچھ سنتا رہے گا، جو کچھ دیکھتا رہے گا، اسی طرح کے جذبات انسان کے اندر ابھرتے ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب ہم جو کچھ دیکھیں گے ہم کو کچھ نہیں ہوگا، اور ہم جو کچھ سنیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا. نہیں، میوزک سنتے رہیں گے وہی جذبات ابھریں گے، اور گانے سنتے رہیں گے وہی جذبات ابھریں گے، اور گندی چیزیں ناچ گانا دیکھتے رہیں گے وہی جذبات ابھریں گے. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغنا یمبت النفاق فی القلب کما یمبت الماء الکلا. جس طرح سے پانی سے زمین کے اندر گھاس اگتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے ان گانے جو ہیں وہ انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیتے ہیں. بات سمجھائی یہ جا رہی تھی کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہی خالق و مالک. اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہمارا خالق و مالک. اسی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کون کون سی چیزیں کرنی اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں. ہمیں اس کو مان کر کے زندگی گزارنی، اور اگر وہ مان کر ہم زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں تم تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو، کہ میری زمین پر رہ کر، میری پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر، میرا دیا ہوا جسم استعمال کر کے پھر کہتے ہو خدا کون ہے، اور خدا کی بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. تم جانوروں سے زیادہ بدتر، کیونکہ جانور بھی تمہاری بات مانتا ہے. گائے دودھ دیتی ہے کیونکہ اس کو معلوم یہ مجھے گھاس دے رہے ہیں. کتا ہمارے گھر کی رکھوالی کرتا ہے جب اس کو روٹیاں ڈالیں گے. جانور بھی انسان کو اپنا محسن مان لیتا ہے، لیکن انسان ہے جو کہتا ہے زندگی تو اللہ نے دی ہے مگر گزاروں گا میں اپنی مرضی کے مطابق. اس لیے میرے بھائی بس میسیج جو مختصراً ہے وہ یہ کہ ہم زندگی کے جس سٹیج پر ہیں اس سٹیج پر غور کر کے دیکھیں یہاں کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم جوانی میں ہوں، ہم ملازمت میں ہوں، ہم غیر شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ ہوں، ہم دفتر میں ہوں یا ملازم ہوں یا ریٹائر ہو گئے ہوں، ہم جہاں زندگی کے جس سٹیج میں ہیں وہاں اچھی طرح سے دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو سمجھنا ہے ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور ہمارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. ہمارے رب نے ہمارے لیے کون سی چیزیں حرام کر دی ہیں اور ہمارے رب نے ہمارے لیے کون سی چیزیں لازم کر دی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں چیزیں بیان کرتے تھے، کرنے والے کام بھی بیان کرتے تھے اور بچنے والی چیزوں سے بچنے کو حکم دیتے تھے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام منشیات کو حرام کر دیا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پر تو یہ بہت ساری لیکوڈ چیزیں چھوڑنے کو تیار ہیں اور نبی کے کہنے پر نشے کی چیزیں چھوڑنے کو تیار نہیں. ایک آدمی کی چھاتی خراب ہو گئی ٹھنڈ کی وجہ سے، یہ ڈاکٹر کے بعد کا ڈاکٹر کہتا ٹھنڈا پانی مت پینا، فریج کا پانی مت پینا، یہ چھوڑنے کو تیار ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا شراب مت پینا، یہ چھوڑنے کو تیار ہے. یہ کیسا ایمان والا ہے؟ وہ چیز جو نبی نے کہی اور ہمیں وہ سوٹ نہیں کر رہی تھی، وہی چیز فیشن بن کر کے آ گئی اور مسلمان کرنے کو تیار ہوگا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ وہی چیز جس کو نبی نے منع کیا تھا آپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، اور وہی چیز فیشن بن کر کے آ گئی، سارے کرنے کو تیار ہو گئے. نبی نے اتنا ہی تو کہا تھا کہ کپڑا اوپر رکھو، مسلمان ماننے کو تیار نہیں. اب کیا بات ہو گئی، یہاں کے لڑکے سارے نیکر پہننے لگ گئے. یہ نبی کی امت ہے یا یہودیوں کی امت ہے؟ اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے مار آئے گی تو حق آئے گا، اور وہ آئے گی، لازماً آئے گی. جب تم لوگ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور جب یہاں کے دفتروں میں رشوت چھوڑنے کو تیار نہیں، جب تمہارے نوجوان ڈانس چھوڑنے کو تیار نہیں، تو تیار رہو اللہ تعالیٰ شانوں کی سزا بھگتنے کے لیے. لکھنا ہی وہ تو شاعر نہیں خدا، اور حق ہوگا وہ اللہ جس نے فرعون کو غرق کیا، وہ اللہ جس نے نمرود کو غرق کیا، وہ اللہ جس نے ان بے نہایت انسانوں کی مدد کی اور سارے عالم کے لوگ فرار ہو کر نکل گئے، وہ اللہ آج بھی طاقت رکھتا ہے. ایمان اور حق جب ہوتا ہے تو اللہ کی مدد سامنے آتی ہے. آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ شان اپنی مدد کے نظارے دکھا رہے ہیں. اور کیسے دنیا نے نظارہ کر کے دیکھا، اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ رسوا ہو کر کے نکل گئے. وہی اللہ ہے. اس لیے اگر انسان سدھرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کر و فر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور آج بدکاریوں کی زندگی کے بعد آج کینسر میں پڑے ہوئے ہیں، گھر والے بھی پوچھنے کو تیار نہیں. اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. اگر انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار ہو تو ٹھیک،
اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کہیں کسی کو مسلط کرتے ہیں، کہیں کسی کو مسلط کرتے ہیں۔ یہاں کشمیر میں ساگ اگاتے ہیں، وہ ساگ کا ڈنڈا اوپر چڑھتا رہتا ہے، ساگ نکلتا رہتا ہے، تاچو نیران ہاک، اور جو ہی اس ہاک نکلنا بند ہوتا ہے وہ ڈنڈے کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں یہ ددرے میں یہ سدھرنے کو بھی تیار نہیں، نام کے حد تک مسلمان اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام کی بات ان کو سنائیں گے یہ کہتے ہیں اسلام کو تھاون مشید منز، جب ان دین کی بات ان کو سنائیں گے یہ کہتے ہیں دین کو غارن منز یا ان کو پھر سبس بنون۔ جب یہ صورتحال ہے اس کے بعد ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر کون سے ذریعے سے فنا کر دیں گے؟ اللہ کو طاقت ہے اور فنا ہوگی۔ اگر سدھر گئے تو فن نہیں، اور اگر نہیں، یہ جو ڈرگز چل رہا ہے، یہ جو آوارگیاں چل رہی ہیں، یہ جو ٹورسٹوں کے مقامات پر جا کر ناچ گانے یہاں کے لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں، یہ جو آوارگیاں چل رہی ہیں، یہ جو پکنک کے نام پر بدکاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو اللہ کی خوبصورت زمین کو گناہوں سے بھرنے کا عمل ہے، یہ جو دفتروں میں یہاں کے لوگ ان کو ستاتے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ جو دکانوں میں فراڈ مال بکتا ہے، یہ جو یہاں ہسپتالوں میں ظلم ہوتا ہے، یہ جو ٹیسٹ کرنے والے، یہ جو ڈاکٹر غلط ٹیسٹ کروا کر کے پیسے اور کمیشنیں کھاتے ہیں، ڈاکٹروں کو معلوم ہے کیا صاحب میں اتنے ٹیسٹ کرواؤں گا، اتنے کمیشنیں کھاؤں گا، اور مریضوں کو لوٹتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر انسانوں میں سدھار آ گیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو نہ جانے کس طرح سے کون سے سزائیں آئیں گی، بیماریوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میں جناب وائرس ایسا بھیجا ساری دنیا کو بٹھا دیا، وائرس ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہے، اور اگر سدھار آ گیا تو ٹھیک، ورنہ تیسری ویو آئے گی، اور وہ تیسری ویو آئے گی پھر کچھ نہیں، سارے وہ طاقتوں والے، وہ ٹیکنالوجی والے، وہ ایٹمی طاقتوں والے سارے بے بس ہیں، وہ وائرس ہی ہاتھ نہیں آتا ہے کیا چیز۔ غرض یہ کہ اللہ کی طاقت آج بھی ہے، وہ فرعون کی طرح برباد کرنے کو بھی تیار ہیں، اور جس طرح سے محمد رسول اللہ کی مدد فرمائی تو اسی طرح موسیٰ کو مدد کی، فرعون کو فنا کیا، ٹھیک اسی طرح سے ان کو مدد کی، ان کو فنا کیا، لاکھوں کو فنا کر دیا ایک وائرس کے ذریعے سے، کہ سب کے منہ بند کر دیے۔ کہتے تھے صاحب پردہ کیا ہے؟ فی الحال تو سارے چونگڑے بند ان کے، اور آگے اگر چونکہ سدھار نہیں آ رہا ہے اس لیے اس سے بڑے پیمانے پر آئے گا، اور بڑے پیمانے پر آئے گا، اس میں جب اللہ کی طرف سے بڑے پیمانے پر آتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی جائیں گے۔ سزا ہوتی ہے، کیونکہ سزا ہوتی ہے مجرموں کی ریشو کے مطابق، جب مجرموں کی ریشو زیادہ ہوتی ہے، تعداد زیادہ ہوتی ہے، جب سزا کا ماحول آتا ہے تو اس میں پھر نیک انسان بھی چلے جائیں گے۔ جب سیلاب آتا ہے تو جیسے بت خانے چلے جائیں گے، جیسے شراب کھانے جائیں گے، جیسے شراب کے اور ناچ گانے کے اڈے اسی طرح سے مسجد میں چلی جاتی ہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، اسی اللہ نے یہ کائنات بنائی، ہم اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، ہم نے اس اللہ کو اپنا اللہ مانا ہے، اس اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا